اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر یا آپ نے ڈراما اور ان چیزوں کو سلو ڈیتھ آپ پر لے گئے تو آگے جا کے کیا ہوگا کہ آپ کے جو براڈ کاسٹرز ہیں پاکستان کے وہ انڈین کانٹینٹ پہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. بالکل ہو جائیں گے. انڈیا ابھی کیا کر رہا ہے, ریپیٹ پروگرامنگ کوڑیوں کے دام پہ ان کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہماری جو آڈینس ہے وہ آپ ان کو مارکیٹ بنا کے دے رہے ہیں, وہ انویسٹ کر رہے ہیں, وہ انویسٹ بھی وہ ایک آنا بھی نہیں لگا رہے. ایکچولی ہم انویسٹ اپنا ٹائم پیسہ ان پہ کر رہے ہیں مارکیٹ بنانے کے لیے. مارکیٹ بن جائے گی انڈیا کی, پھر کیا ہوگا کہ جب مارکیٹ اسٹیبلش ہو جائے گی یہی پروڈیوسرز انڈیا والے اپنے ہمارے چینلز کو کہیں گے کہ نہیں جی اب تو ہمارے یہاں پہ بہت مارکیٹ ہے تو اب ہمیں آپ اتنا پیسہ دیں جو ہم وہاں لیتے ہیں. بالکل اس سے شارٹ ٹرم بینیفٹس تو لے رہے ہیں, یہ ریٹنگ لے لی آپ نے, بزنس لیکن اپنا نقصان کر رہے ہیں. اچھا پھر کیا ہوگا, چینل افورڈ نہیں کر پائے گا انڈیا کے ریٹس, پھر چینلز بند ہونے شروع ہو جائیں گے, پھر وہ کہیں گے جی ہمارے چینلز تو بڑے خراب ہیں تو ہم انڈین چینلز چلنے دیتے ہیں. یو نو ایک پرابلم کے بعد دوسری پرابلم آئے گی. یہ وہی ہے نا, the laugh at it. ابھی جب پچھلے دنوں سارے معاملات ہو رہے تھے تو انڈیا نے جو بات کی تھی جس میں مجھے بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ آپ پاکستان تو اس قابل نہیں ہے آئی تھنک کہ یہ اپنے ایٹمی اثاثے جو ہیں یہ ہمیں رینٹ پر دیتے, we'll look after it for them. وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں موقع انہوں نے ہر چیز پہ یہی کہنا ہے کہ آپ تو یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی ہمیں کرنے دیجیے. یہ ہمارے لوگ ان کی کہانی سنا رہے ہیں ہمیں, ہمارے اپنے لوگ یہی کہہ رہے ہیں جو ہندوستان ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے. ممبئی بلاسٹ کے بعد انٹرنیشنلی جتنا پاکستان کو انڈیا بدنام کر رہا تھا, پاکستان کا کوئی چینل نہیں تھا وہاں پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. نہیں خیر چینل نے بہت کوشش کی انڈیویجولی. دیکھیں ان کی انٹرنیشنل بیم کام نہیں کر رہی تھی نا, اگر وہ تھے بھی تو ہمیں یہاں دکھائی. انٹرنیشنلی انڈیا کے چینلز کی بہت زیادہ تعداد ہے اور ان کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہے, اس کے مقابلے میں پاکستانی اور پاکستان کے جتنے بھی انگلش چینلز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی انٹرنیشنل بیم پہ فوراً کام. اور جب وہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان نیڈس ٹو ایڈریس ہز ایشوز, آئی تھنک وہ یہ نیت بھی دکھائیں کہ ہمارے پاس بہت اچھے لوگ اس ملک میں ہیں, بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو پاکستان کا پرسپیکٹو ایک جانا چاہیے, ناٹ تھرو دی انڈین آئی بٹ تھرو دا پاکستانی آئی ایز ویل. تو ایک نیت دکھائیں وہ ہمیں کہ جی وی ہیو ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ سے کہ واٹ از دا بائی لیٹرل ریلیشن شپ, میوچل ایک رشتہ ہمارا کیا بن سکتا ہے کہ جتنا ہم ان کی میڈیا کو دیتے ہیں تو اتنا ہمیں ایک ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ پاکستان بھی نظر آئے. آپ کے خیال میں یہ جو ابھی ساری گفتگو چل رہی تھی اور خارجہ پالیسیز ہماری جس طرح سے ہیں اور جس طرح سے ہم انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں اور جس طرح سے ہم ساری باتیں وہ کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ باتیں ہو سکیں گی اس طرح سے مٹیریلائز جیسے آپ چاہ رہی ہیں, یا یہ صرف بات برائے بات رہ جائے گی اور ہم سب لوگ اس پہ اگر آپس میں بات کریں گے بھی تو اس کا کوئی نتیجہ اور فائدہ نہیں نکلے گا؟ آئی تھنک فرا ٹریڈ میں جو لوگ ہیں, جو ہمارے جو اس انڈسٹری میں جن کی روزی روٹی, جن کے ورکرز کی روزی روٹی اس کام کے ساتھ اٹیچڈ ہے, وہ ابھی اکٹھے ہو رہے ہیں. جب نکلیں گے انشاءاللہ, جب ایک کلیکٹیو باڈی ساتھ بات کرے گی تو ایک چینج آئے گا انشاءاللہ. بیکاز ہم جب تک خود آرگنائز نہیں ہوں گے ہماری مدد کیوں کرے گا کوئی بھی, رائٹ. اچھا چینج اس لیے بھی آئے گا کہ چلے آپ انڈیا ایز اے مارکیٹ نہ دیکھیں, لیٹس سے ود ان نیور لیٹ اس ان, لیکن جو آپ کے حالات ادھر ہے, جو آپ کی بوم ہے, جو لوگ یہاں پہ آپ کی جو ٹیلنٹ ہے, آپ کی جو ٹیکنیشینز ہیں, اپنا پیسہ آپ ان لوگوں کے لیے سیکیور رکھیں نا. یہ جو پیسہ آپ اپنے کارپوریٹ سیکٹر سے لے رہے ہیں, آپ ان لوگوں کی جو سیلریز ہیں اور آپ کی ہمارے جو گھر چلتے ہیں, تو اپنے لوگوں کو تو پہلے سیکیور کریں. انڈیا کبھی بھی اپنا پیسہ باہر نہیں انویسٹ کرتا, وہ اپنے لوگوں پہ انویسٹ کرتا ہے. میں تو کہتی ہوں فرا ایک اور ہم کر سکتے ہیں اس ملک میں ابھی بھی کہ ٹورزم منسٹری اور انفارمیشن منسٹری کے ساتھ بیٹھ جائے تو ایک آئیڈینٹیفائی ہم کر سکتے ہیں کہ جی سرٹن اماؤنٹ آف پروڈکشن ہیز ٹو بی ڈن ان پاکستان. اگر میں شوٹنگ کے لیے جاتی ہوں اور میں یونٹ لے جاتی ہوں دبئی, یو کے, یو ایس اے, جو بھی وہاں میں خرچہ کر رہی ہوتی ہوں اپنا ادھر لگا رہی ہوتی ہوں. اگر میں کوئٹہ چلی جاؤں, اگر میں پشاور چلی جاؤں, تو وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہوگا. صحیح. خوش آمدید, گفتگو ہماری چل رہی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی اس مائنڈ سیٹ کا کیا کریں گی جس میں ہمیں پتا ہے کہ ساڑی پہننا, جیولری ایسی ہونی چاہیے, وہ جو ہمارا ایک خاص ایک گروپ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے جو چاہتا ہے اس طرح کا گلیمر دیکھنا. یہ مائنڈ سیٹ بھی ہم ہی نے بنایا ہے کہ ہم نے دکھاتے رہے وہ سارا, وہ ایڈکشن ہے ایک, اور وہ اس کو جب تک بند نہیں کریں گے تو یہ تو اس طرح ہی. اچھا پھر کمپیریزن کرتے ہیں چینلز, ہم بھی سوپ اوپراز بنائیں گے, ہم بھی اسٹار پلس کا مقابلہ کریں گے, بالکل غلط سوچ ہے یہ. ہمارا ڈرامہ تو ہمیشہ سے ٹاپ پہ رہا, بلکہ انہوں نے اپنی اکیڈمیز میں ہمارے ڈرامے چلائے. یہ وہ بات ہوگی کہ پاکستان ٹیم کو اب بنگلہ دیش کی ٹیم سے کھلاتے رہیں اور کیا پاکستان ٹیم بہت اچھی ہے. نہیں دیکھیے اس میں جو ایک بہت بڑی بات ہے, ان کا سوپ اوپرا چل سکتا ہے اس لیے کہ ان کے ہاں اتنے گھناؤنی اور اتنے مکرو اور اتنے ان کے کیریکٹرز ہیں کہ وہ ساس بہو کے ساتھ ایسے کر کے. ہماری تو نہیں ہے, ہماری تو ساس ماں ہے
جو بہو ہے وہ بیٹی ہے. ہمارا تو فیملی اسٹرکچر سیٹ اپ ہی اور ہے. ہمارے ہاں تو ان کی خدمت کرنا جو ہے از ایکولی گڈ جتنا آپ اپنے پیرنٹس کی کرتے ہیں. آپ سوپ اوپرا کس چیز پہ چلائیں گے؟ آپ بھی یہی دکھائیں گے کہ بہو جو ہے وہ ساس کو کہہ رہی ہے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ڈرامہ تو کبھی اسٹیبلش تھا ہی نہیں ایسے نا. ہمارا ڈرامہ تو واز ویری ریالٹی بیسڈ. اور ہمارے جو بہت پاپولر پلیز ادھر بھی اور جو انڈیا میں بھی پاپولر ہوئے تھے وہ تو دے ور ویری سارٹ آف ویل تھاٹ آؤٹ پروڈکٹس. اور کارپوریٹ فرمز کی ود ان پاکستان جتنی بھی کارپوریٹ فرمز ہیں اور ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں انویسٹ کرنا ہی چھوڑ دیں. جب انویسٹ نہیں کو خود بخود فلاپ ہو جانا ہونا. یہ ساری باتیں میرے دل میں بہت زیادہ آتی ہیں اور میں کئی دفعہ انشاءاللہ کر رہے ہیں نا ہم. اب دیکھیں نا آپ اور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا ایک پبلک پلیٹ فارم استعمال کیا کہ ہم اپنی عوام کو بھی تھوڑا سا سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا. لوگ وہ کیا کریں. پاکستانی بہت کمیٹڈ لوگ ہیں, وہ اپنے ملک کو بہت چاہتے ہیں, لیکن ان کو ایک آپ بتائیں گی تو سمجھ آئے گی نا کہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں ہمارے. صحیح, بالکل صحیح. ان کو بھی انفارمیشن گیدرنگ کی ایک اپرچونٹی آپ دیں. اس لیے ہمارا ملک, ہمارے لوگ, کہ آئی تھنک دیر از اے نیڈ فار دس, فار پیپل ان میڈیا ٹو کم اینڈ اسٹارٹ ٹو ٹاک ٹو دا پیپل ڈائریکٹلی. تھینک یو سو مچ. آپ آج آئیں اور اس بہت امپورٹنٹ ایشو پہ بہت جلدی میں ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. آئی تھنک کہ ہم اپنی بات بہت حد تک آپ تک پہنچا سکیں. مجھے ایک واقعہ بہت زیادہ یاد آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب اسلام کے پھیلانے کی بات ہو رہی تھی, شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا اور بائیکاٹ کر دیا گیا تھا ہر طرح سے. سو اگر کفار اس وقت یہ جانتے تھے کہ آپ کو بائیکاٹ کرنا ہے, آپ کو سفارتی, معاشرتی, اکنامکلی کسی بھی ایک شخص کو کارنر کرنا ہے اگر آپ نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے, تو آج جبکہ ہمیں پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی ہے تو ہمیں بھی اسی طرح کے بائیکاٹس کرنے آنے چاہیے اور ہمیں نو کہنا آنا چاہیے کہ کہاں پر آپ ہمیں ایجنڈا دکھا رہے ہیں اور کہاں پر آپ ہمیں پروپیگنڈا دکھا رہے ہیں. سو سے نو ٹو آل دوز پلیسز اور ان کو روکیں اور ان کو چھوڑیں اگر آپ کو اپنی دھرتی, اپنا وطن چاہیے ہے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو بی اے سینسیبل, پراؤڈ اینڈ اے ویری کمیٹڈ پاکستانی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. رکیں گے, لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ.